سنو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے بے حد دعائیں کرتے رہے، تہجد کے وقت اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے، لیکن مہینے گزر گئے، سال بیت گئے اور وہ چیز آپ کو نہیں ملی۔ آپ کے دل میں سوال اٹھتا ہوگا، کیا اللہ مجھے سن بھی رہا ہے؟ کیا میری دعائیں قبول بھی ہو رہی ہیں؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر وہ آپ کو کچھ دینے والا ہوتا ہے تو وہ 3 نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے۔ آج ہم ان نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بڑی نعمت دینے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آزمائش بڑھا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مشکلات کا سامنا ہو، پریشانیاں بڑھ جائیں، رکاوٹیں آ جائیں، ایسا لگے کہ جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ تو دور ہوتی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یہ آزمائش دراصل آپ کے صبر، استقامت اور ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ واقعی اس چیز کے اہل ہیں یا نہیں جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ اگر آپ ثابت قدم رہتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے اور اپنی دعاؤں کو جاری رکھتے ہیں تو یہ نشانی ہے کہ اللہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز دینے والا ہے۔ یاد رکھیں، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت خاص مرحلہ ہوتا ہے اور اکثر لوگ یہاں پر ہمت ہار دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز جس کے لیے آپ نے برسوں سے دعائیں مانگی ہیں وہ آپ کے قریب آنے لگی ہے، لیکن پھر بھی مکمل آپ کی نہیں ہو رہی۔ کبھی لگے گا کہ بس اب ملنے ہی والی ہے، لیکن آخری لمحے پر کوئی رکاوٹ آ جائے گی۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ وہ آپ کو یہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھو، میں تمہیں تمہاری دعاؤں کا نتیجہ دکھا رہا ہوں، لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کہ تم اور صبر کرو اور اپنے ایمان کو مزید مضبوط بناؤ۔ یہ مرحلہ اصل میں آپ کی ثابت قدمی کا امتحان ہوتا ہے۔ کیا آپ مایوس ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ شکوہ کرتے ہیں؟ یا پھر آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو کر دعا کرتے رہتے ہیں؟ بہت سے لوگ یہاں آ کر اپنی دعا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی امید ختم کر دیتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں کامیابی بس قریب ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز آپ کے قریب آ رہی ہے لیکن ابھی ملی نہیں تو گھبرائیں مت۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمت دینے والا ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ آپ آخری قدم تک صبر کریں۔ ہم نے اب تک 2 نشانیاں سمجھی ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بڑی نعمت دینے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آزمائش بڑھا دیتا ہے۔ دوسری نشانی یہ کہ وہ چیز آپ کے قریب آ جاتی ہے لیکن مکمل نہیں ملتی، تاکہ آپ کا ایمان اور صبر مضبوط ہو۔ اور اب ہم آخری اور سب سے اہم نشانی پر بات کریں گے۔ اللہ آپ کے دل میں ایک خاص سکون اور یقین پیدا کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی دعاؤں کے سال گزر چکے ہوتے ہیں، آپ نے بے حد محنت کی ہوتی ہے، راتوں کو جاگ کر اللہ سے مانگا ہوتا ہے اور ہر مشکل کا سامنا کیا ہوتا ہے، مگر ایک وقت آتا ہے جب اچانک آپ کے دل میں
ایک سکون آ جاتا ہے۔ وہ بے چینی جو پہلے تھی وہ کم ہونے لگتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ اللہ کے فیصلے پر مکمل راضی ہیں۔ آپ اللہ سے وہی چیز مانگتے ہیں، لیکن اب آپ کے دل میں کوئی بے قراری نہیں ہوتی، بلکہ ایک عجیب سا یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ میری دعا کو قبول کر چکا ہے، بس وقت آنے پر مجھے وہ چیز مل جائے گی۔ یہ وہ نشانی ہے جو اللہ صرف اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی دعا حقیقت بننے کے قریب ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، تو جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب اللہ کسی کے حق میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک خاص اطمینان ڈال دیتا ہے۔ اب وہ بندہ بے چین نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کی رحمت کا انتظار کرتا ہے، اور یہی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی دعا کی قبولیت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جب یہ سکون آپ کے دل میں آ جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے، اور جو کچھ آپ کے نصیب میں ہے وہ جلد یا بددیر آپ کو ضرور ملے گا۔ سنو، اگر آپ اپنی من پسند چیز کے لیے دعائیں کر رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک نہیں ملی تو مایوس نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آزمائش کا وقت ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کے قریب آ چکی ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں وہ یقین ڈال دیا ہو جو دعا کی قبولیت کی آخری علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول نہیں کی، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ آپ کے لیے کچھ بہت بہتر لکھ چکا ہے، اور وہی چیز آپ کو وقت پر دے گا۔ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو من پسند چیز دینے والا ہوتا ہے تو وہ اسے آزماتا ہے، قریب لاتا ہے، اور پھر اس کے دل میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ یہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں تو خوش ہو جائیں، کیونکہ آپ کی دعا کی قبولیت قریب ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب ایک کسان زمین میں بیج بوتا ہے تو کیا وہ اگلے ہی دن فصل کاٹنے کے لیے پہنچ جاتا ہے؟ نہیں نا، وہ انتظار کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، وہ پانی دیتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ فصل ضرور اگے گی۔ اسی طرح جب آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، جب آپ اپنی من پسند چیز کے لیے راتوں کو جاگ رہے ہیں، جب آپ دعاؤں میں آنسو بہا رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ سنو، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے اور سب کچھ لکھ رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کو کسی چیز کے لیے ترساتا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو اس چیز کے قابل بنا رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ میں نے اتنی دعائیں کی مگر کچھ نہیں ہوا، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کا انتظار کروانا بھی ایک دعا کی قبولیت کا حصہ ہوتا ہے۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت فوراً ملی تھی؟ نہیں نا، پہلے انہیں کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنایا گیا، قید میں ڈالا گیا، پھر جا کر اللہ نے انہیں اس مقام پر پہنچایا جس کے وہ حقدار تھے۔ تو اگر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو سالوں تک آزمایا تو کیا وہ ہمیں 1-2 مہینے یا چند سالوں تک آزما نہیں سکتا؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ ٹوٹ جاتا ہے یا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر تم دعا مانگ کر تھک چکے ہو تو ایک آخری سجدہ اور کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے یہی وہ سجدہ ہو جس میں تمہاری تقدیر بدل جائے۔
کبھی کبھی اللہ ہمیں اس وقت تک نہیں دیتا جب تک ہم خود کو اس چیز کے قابل نہ بنا لیں۔ اگر آپ کو دیر ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ کچھ بڑا لکھ رہا ہے۔ یہ دنیا تمہیں کہے گی کہ چھوڑ دو، کچھ نہیں ہونے والا، لیکن اللہ کہتا ہے اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ یہ دنیا تمہیں مایوس کرے گی، لیکن اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ ہے تو پھر کبھی مت سوچو کہ تمہاری دعا رائے گاہ جائے گی۔ اللہ نہ تمہاری دعاؤں کو ضائع کرتا ہے، نہ تمہاری آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کو، نہ تمہاری محنت کو۔ بس ایک بار، آخری بار، پورے دل سے اللہ سے مانگ کر دیکھو۔ ہو سکتا ہے جو تمہیں برسوں سے نہیں ملا وہ ایک لمحے میں تمہیں دے دیا جائے۔ مایوس مت ہونا، اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے اور نہ کبھی بند ہوں گے۔